بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر تغلق ڈائنیسٹی کے رولر غیاث الدین تغلق کے اوپر ہے، جو کہ ہمارا انڈو پاک کا ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے east-west-knowledge.com کے نام سے۔ میں نے اس کے اوپر کتابیں اور بہت سارا ریٹن میٹیریل رکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کی اس سے ہیلپ ہو سکے۔ اس کے علاوہ دوسری انفارمیشن یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو یہ جو ٹاپک ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیچے اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جون 17 ہے آج۔ اس کے علاوہ 2020 کا سال ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں آج۔ سب سے پہلے تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ تغلق کون تھے۔ ان دو پوائنٹ کو میں سب سے پہلے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ترک نیشن سے ان کا تعلق تھا، اور دوسرا جو ہے وہ تغلق ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر جو ہے وہ غیاث الدین تغلق یعنی کہ غازی ملک تھے۔ تغلق جو ہے وہ سب سے پہلے ان دو کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تغلق جو ہے وہ ترک نیشن تھے۔ اس کے علاوہ یہ ماؤنٹین ایریاز آف ترکستان میں یہ رہا کرتے تھے، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں اس فیملی کے، وہ انڈیا میں غازی ملک تھے، اور وہ فیمس ہوئے اس ٹائٹل کے ساتھ کیونکہ ان کو ٹائٹل یہی ملا تھا، غیاث الدین کا ان کو ٹائٹل ملا۔ ان کا اصل نام غازی ملک تھا۔ ہندوستان کے اندر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان دنوں علاؤ الدین جو کہ خلجی ڈائنیسٹی کے بڑے نومینیٹڈ رولر ہیں، علاؤ الدین کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا الغ خان، وہ سندھ کے رولر تھے۔ تو انہوں نے ان کی آرمی میں ان کو جوائن کیا، اپنی اچھی کیپیبلٹیز کی وجہ سے اچھے رینک کو حاصل کیا، اور علاؤ الدین نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز کمانڈر آف آرمی اگینسٹ منگولوں کے خلاف ان کو جو ہے وہ کمانڈر اپوائنٹ کیا آرمی کے اندر۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے لوگوں کو سیو کیا منگول سے۔ ایک اپنی پالیسی کے اندر ایک اہم ٹول یوز کیا تھا، اس کو کہتے تھے اگریسو پالیسی۔ اگریسو پالیسی کی وجہ سے انہوں نے منگولوں سے وہاں کے لوگوں کو بچایا۔ تو ذرا میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں۔ تغلق جو ہے وہ ترک نسل سے ان کا تعلق تھا، ماؤنٹین ایریاز آف ترکستان میں یہ رہا کرتے تھے، اور تغلق فیملی کے فاؤنڈر غازی ملک ہیں، اور ان کا ٹائٹل جو تھا وہ غیاث الدین تھا۔ ان دنوں جو علاؤ الدین کے بھائی تھے الغ خان تھے، وہ سندھ کے رولر تھے، انہوں نے ان کو جوائن کیا تھا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اچھا رینک حاصل کیا، اور انہوں نے علاؤ الدین نے ان کو جو ہے وہ منگولوں کے خلاف ایک کمانڈر اپوائنٹ کیا، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سیو کیا اور اپنی پالیسی میں اگریسو ڈیزائن لائے، اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق کا جو ٹینیور ہے وہ 1320 سے 1325 تک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم خسرو خان کا رول دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد سلطان نے کیسے چارج لیا۔ دو اہم چیزیں ہیں۔ خسرو خان نے تخت حاصل کیا تھا مبارک شاہ سے، جو کہ آخری رولر تھے خلجی ڈائنیسٹی کے، کیونکہ اس سے پہلے میں خلجی ڈائنیسٹی کو مکمل کیا ہے، یہ اس سے اگلی سیریز ہے۔ تو مبارک شاہ سے اس نے تخت لیا۔ اس کے بعد جب اس نے تخت لیا تو خسرو خان نے اس نے ہندوؤں کو امپورٹنٹ پوسٹوں پر اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ان سچ سرکمسٹانسز کے اندر مسلمانوں نے جو مسلمان وہاں کے تھے، انہوں نے غازی ملک یعنی کہ غیاث الدین تغلق کو انوائٹ کیا کہ وہ آئے اور خسرو ملک سے تخت واپس لے۔ تو غازی ملک آیا اور اس نے دلی کو آکوپائی کی اور خسرو خان کو قتل کیا، اور وہ سلطان بن گیا، اور اس نے سلطان بننے کے بعد اس کو ٹائٹل ملا تھا وہ غیاث الدین تغلق تھا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے آتے ہی سکے جاری کیے، ہی ایشوڈ دا کوائنز، اور خطبہ اس کے نام سے جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس کے علاوہ پھر جب اس نے تخت سنبھالا تو دو چیزوں کا بڑا ایشو تھا، ایک تو ڈس آرڈر تھا، بے ترتیبی تھی، دوسرا جو ہے وہ کانسپریسیز ہر جگہ تھی، اور تیسرا خزانہ خالی تھا ڈیو ٹو انیبل رولر، جیسا کہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر گورنمنٹ کا کوئی خوف نہیں تھا، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی وہاں پر، اور جو پروونسز تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال اس نے ان تمام مسائل کو وائزلی مینیج کیا، اور جو ٹریٹرز تھے جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، سلطان نے ان کو ڈریڈ فل پنشمنٹ دی۔ اور پھر یہ 1320 میں سلطان بنے تھے، 5 ایئرس انہوں نے رول کیا ہے، اور ان کے بعد 1325 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد سلطان بنے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے جو فتوحات کی تھی 1320 سے 1325 تک، اس کو ہم ذرا اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس میں دو اہم فتوحات شامل ہیں، ایک اس میں دکن کی ہے، دوسری اس میں بنگال کی ہے۔
تو سب سے پہلے ہم ذرا دکن کو اسٹڈی کرتے ہیں. جو دکن کے راجا تھے اس وقت وہاں پہ راجا ورنگل، دکن کے اندر ورنگل کے جو راجا تھے انہوں نے اپنی پاور کو اسٹیبلش کر لیا تھا اچھا خاصا، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ رینسم یعنی کہ وہ معاوضہ یا خراج وغیرہ نہیں دیں گے. تو راجا کو پنش کرنے کے لیے سلطان نے اپنے بیٹے جونا خان کو، یعنی کہ غیاث الدین تغلق کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا جونا خان، انہوں نے سلطان نے غیاث الدین تغلق نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ ایڈوانس کرے، یعنی کہ پیش رفت کرے دکن کی طرف اور اس راجا کو سزا دے. تو بہرحال پہلی دفعہ اس نے اس کو بیسیج کیا تھا، یعنی کہ اس کا گھیراؤ کیا کافی دیر تک، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. پھر سلطان نے دوبارہ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کی طرف ایڈوانسمنٹ کرے. وہ پھر دوبارہ گیا اور اس نے جو ہے وہ اس راجا کو شکست دی اور اس شہر کا نام جو نئے طریقے سے رکھا گیا اور وہ نام تھا سلطان پور. اس کے بعد ہم بنگال کی بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ. تو بنگال میں یہ ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی شمس الدین فیروز جو کہ بنگال کا رولر تھا 1318 AD کے اندر. تو اس کا سن جو ہے وہ بیٹا جو تھا شمس الدین فیروز کا جو بیٹا تھا وہ کوشش کرتا رہا اور فائٹ بھی کرتا رہا کہ وہ بنگال کا تخت سنبھال لے. پھر سلطان کو جب اس کی خبر ہوئی تو سلطان نے بنگال کی طرف مارچ کیا اور وہ لکھنوتی کے علاقے میں 1324 میں پہنچا، اور اس نے جو کہ وہاں کا راجا تھا جو کہ کنٹرول کر چکا تھا اس نے اس کو شکست دی اور اس نے تخت جو ہے وہ واپس اس کے بیٹے کو دے دیا تھا، اور اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ سلطان کا اوبیڈینٹ رہے گا. اور جو ایسٹرن پارٹ تھا بنگال کا وہ سلطان نے دلی کا حصہ بنا دیا تھا. اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ جب یہ واپس سلطان آ رہا تھا لکھنوتی سے فتح کر کے بنگال سے واپس آ رہا تھا دلی، تو اس نے دوسرے کئی راجاز کو واپسی پر شکست دی تھی اور اس نے منگولوں کو شکست دی تھی اور ان کو پش بیک کیا تھا. یہ سلطان کا اہم ترین رول تھا ڈیفیٹ کے اندر لوگوں کا جب اس نے کیا. اس کے علاوہ پھر سلطان نے جو ریفارمز کی تھی حضرت ہم ان کو دیکھتے ہیں. پہلی تو ریفارم سلطان کی یہ تھی کہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا تھا. دوسرا اس نے فارمرز کو انکریج کیا اور وہاں کے جو آفیسرز تھے ان کو حکم دیا کہ وہ ریسیو کریں میکسیمم ریونیو فرام دیم، یعنی کہ فارمرز کو کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ فارمنگ کرو، غلہ اناج اگاؤ، اور آفیسرز کو کہا کہ ان سے زیادہ میکسیمم جتنا ٹیکس لے سکتے ہو لو. اس کے علاوہ پھر اس نے کہا تھا کہ جتنے جو ٹیکسز ہیں غیر ضروری ٹیکسز ہیں جو کہ برڈن ہے پبلک کے اوپر، اس نے کہا تھا کہ وہ ہم واپس لے لیں گے. اس کے علاوہ پھر اس نے حکم دیا کہ جی ایک بگ کینال، اس نے حکم دیا کہ وہ بیرن لینڈز جو کہ بنجر زمینیں ہیں ان کو اریگیٹ کرنے کے لیے، ان کی آبپاشی کے لیے ایک بڑی کینال کھودی جائے. اس کے علاوہ پھر اس کے دور میں جو غلے کی پرائسز تھی وہ بہت زیادہ لو تھی، اور اس کے علاوہ اس نے ایک نیا شہر بھی آباد کیا تھا، اس کو کہتے تھے تغلق آباد. تو اس نے تغلق آباد ایک دلی کے قریب ایک نیا شہر آباد کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے ایک نیا قلعہ بھی تعمیر کیا تھا جہاں پر اس نے آرمی کو پوسٹ کیا تھا تاکہ وہ ڈینجرز کو، خطرات کو چیک کرتے ہیں جو کہ نارتھ ویسٹرن سائڈ سے آ رہے تھے. اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے آرمی کو ری آرگنائز کیا تھا. ہی ری آرگنائز دا آرمی. ہی آلسو امپروو دا اسٹیٹ آف پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ. پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ کو بھی اس نے امپروو کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے جو لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ تھا اس کو بھی اس نے چینج کیا. اس کے بعد ہی انفورس لا اینڈ آرڈر سچویشن وچ اینڈیڈ رابری اینڈ ریڈیوس کرائم کا اس نے نفاذ کیا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا، جس سے رابری اور کرائم میں کمی آئی تھی. اس کے علاوہ پھر اس نے جو لگزوریس جو لائف تھی یا انٹرٹینمنٹ تھی جو درباروں میں ہوتی تھی بادشاہ کے، اس نے اس کو بھی ختم کیا تھا اور اس نے شراب یعنی وائن کو مکمل طور پر بین کر دیا تھا. اس کے علاوہ پھر سلطان نے ہندوؤں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اس کے علاوہ یہ ایک اچھا رولر اور گڈ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. اس کے علاوہ یہ اس کی جو سلطنت کی جو باؤنڈریز تھی اس کے دور کے اندر میں وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی یا کس تک ٹچ کرتی تھی. ایک ریور ہے اس کو کہتے تھے نرمدا ریور، یہ ساؤتھ انڈیا میں ہے، تو وہاں تک اس کی سلطنت ٹچ کرتی تھی. اور اس کے بعد دکن جو ہے وہ اس کا بہترین رینسم پیئر تھا، یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ خراج یا معاوضہ یہاں سے آتا تھا. بہرحال اس کے بعد سلطان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 1325 میں ہوئی ہے جب یہ بنگال سے واپس آ رہا تھا.
تو اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی میں اپلوڈ کروں گا ود ریٹن میٹیریل اپنی ویب سائٹ کے اوپر. سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.